اویس کرنی بادشاہ ہیں، تصوف کے بادشاہ ہیں، اس درویشی کے جنہوں نے حضور کے دور میں شروع کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا جو بھی اویس کو پائے وہ اویس سے جو ہے اپنے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرے۔ میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ درویشی میں جب آپ نکلتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں قدرت کی اللہ جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، لیکن اگر آپ اس درویشی میں جو ہے دماغ لیکن مگر یہ کیا وہ کیا یہ سب چیزیں سوچنے شروع ہو جائیں گے تو یہ بزرگان دین جو ہیں یہ آپ سے ملاقات ایک ہی دفعہ کریں گے، اس کے بعد نہیں کریں گے۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں، اویس کرنی آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ملیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مسٹری ہے۔ السلام علیکم، یہ ہے ہمارا سرپرائز اویس کرنی۔ آج ہم کافی عرصے کے بعد اویس کرنی کے در پر آئے، کیونکہ بہت سے لوگوں کی بہت ساری چیزیں سوال بہت سارے جمع ہو چکے تھے۔ ہم نے سوچا کیونکہ اس ایونٹ سے واپسی کراچی جاتے ہوئے ہم اس جگہ کو دوبارہ سے آپ کے لیے ایکسپلور کریں، تاکہ وہ ساری چیزیں جو آپ کے شک شبہات ہیں انہیں دور کر سکیں۔ اویس کرنی دنیا میں کتنی جگہ پر ہے، کہاں کہاں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں، اور کتنی ریسرچ ہماری ابھی باقی ہے اور چل رہی ہے وہ بتانے کے ساتھ ساتھ وہ سارے آپ کے جو دعوے ہیں کہ کوئی کہتا ہے شام میں، کوئی کہتا ہے عمان میں، کوئی کہتا ہے یمن میں، کوئی کہتا ہے مختلف جگہوں پر ہے، ایک جگہ پاکستان میں بھی ہے، تو یہاں کیسے اتنی جگہ اویس کرنی ہو سکتے ہیں، خدا نے ان کو اتنی جگہ پہ کیوں رکھا، کیا مسٹری ہے، کیا ان کی ہسٹری ہے، یہ آگے چلتے ہیں جانیں گے۔ اگر آپ جامشوروں سے آ رہے ہیں، لال کی طرف جا رہے ہیں، تو 55 کلومیٹر کے بعد مانجن گوڈ ہے۔ جیسے ہی وہ گوڈ کراس کریں گے تو آپ کو یہ لیفٹ سائڈ پر ایک بورڈ نظر آئے گا جہاں پہ لکھا ہوگا اویس کرنی۔ اگر آپ لال کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کو تقریباً 75 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، اور پھر آپ کو رائٹ سائڈ پہ یہ بورڈ دکھے گا مانجن گوڈ سے آگے، یعنی کہ پہلے، اور پھر یہاں سے آپ پھاٹک کراس کریں گے اور 5 کلومیٹر اندر جائیں گے تو آپ کو اویس کرنی کا دربار ملے گا۔ تو چلتے ہیں اور جانتے ہیں بہت کچھ۔ اس وقت میں اویس کرنی کے بالکل مزار کے پاس ہوں، اور یہ خوبصورت سا مزار ہے جو اوپر ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں ایک پہاڑی پر ہے یہ اس کی انٹرنس ہے، اور سیڑھیاں چڑھ کے جب ہم جائیں گے تو نیچے پہلے ان کی قبر ہے اوریجنل، اوپر جو ہے اوپر کھلے ہوا میں ان کی ایک اور قبر بنائی ہے جہاں زیادہ تر لوگ جاتے ہیں۔ نیچے زیادہ تر خواتین کا سلسلہ ہے، اور جو سامنے اوپر ہرا گنبد نظر آ رہا ہے یہ
یہاں کے خلیفہ کی کبھی رہائش بھی رہی ہے اور یہاں پہ انہوں نے کچھ ٹائم بھی گزارا ہے. تو اسی کی دوسری طرف ہم جائیں گے, یہیں سے ہی دیکھیں گے. تو اویس کرنی کی مدر کا بھی, یہاں پہ جو والدہ کا بھی مزار مبارک موجود ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے ہماری بائک اور ہم یہاں پر ہیں. یہ اویس کرنی. ان کا 7, 8, 9 ذی الحج کو عرس منایا جاتا ہے. السلام علیکم. یا علی مدد. کہتے ہیں ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. جب آپ نکلتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے اور ایسے بزرگوں سے ملنے کے لیے جن کی تاریخ میں بہت بڑا نام رہ چکا ہے اور ہر نسل آنے والی ان کو دیکھ کر بڑی ہوتی ہے, یا ان کی قصے یا ان کی کہانیاں سن کر بڑے ہوتے ہیں, اسی طرح جب آپ اس راستے پہ نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ زمین جو ہے یہ کھل جاتی ہے اور یہاں پر بہت سارے ایسے نادر موتی جو بکھرے ہوئے ہیں اس روئے زمین پر وہ سامنے آنے لگتے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ اویس کرنی رقہ یعنی کہ شام کے علاقے میں موجود ہے, وہاں ہم خود فاتح کر آئے ہیں. کچھ نے کہا ہم یمن میں کر آئے ہیں, کچھ نے کہا ہم عمان میں کر آئے ہیں. میں آج کہتا ہوں اویس کرنی سندھ میں بھی موجود ہے. آپ آئیں اور خود آ کر یہاں پر دیکھیں. اس میں ہماری جو ٹیم ہے اس کی کوئی اپنی ذاتی کہانیاں نہیں ہیں, یہ وہ داستان ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. اللہ کتنی بار کس بندے کو کہاں بھیج سکتا ہے یہ وہ قدرت رکھتا ہے, اور کتنے نبیوں کو اس نے کہاں بھیجا اور کتنے ایسے لوگوں کو جو بار بار اس نے تخلیق کیا مختلف شکلوں میں یا سیم شکل میں. یہ اسی کی قدرت ہے. خدا جسے چاہتا ہے بار بار اس جہان میں بھیجتا ہے, اور اس کا کھلا ثبوت اویس کرنی ہے. میری ریسرچ کے حساب سے دنیا میں 7 جگہ پر ہے. 4 جگہ میں جانتا ہوں جس میں پاکستان بھی موجود ہے, اس کے علاوہ 3 جگہیں آج بھی میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ کس جگہ پر ہے. اس کی کچھ ریزن ہے وہ میں آگے جا کر آپ کو دوں گا. آج میں ان سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں کہ اویس کرنی جس کریکٹر کے, جس اخلاق کے مالک تھے اور جس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں ثابت قدمی سے چلے اور اپنے آپ کو ثابت کیا, اور وہ تصوف کی دنیا کے بادشاہ بنے جو اس دور میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اس دور میں وہ چیز اپنائی جو باطنی طاقت سے جو ہے وہ حضور سے ملے اور ان سے علم حاصل کیا, اور بہت ساری انہوں نے اس زمانے میں چیزیں کی جو ہم آگے جا کے آپ کو بتانے والے ہیں. اویس کرنی ویسے تو بہت سادہ زندگی گزاری انہوں نے. یہ تقریباً 594 عیسوی میں پیدا ہوئے اور پھر ان کا سلسلہ چلتا ہے. یہ یمن سے تعلق رکھتے ہیں, یمن میں ہی پیدا ہوئے, اور کیا 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 ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں. السلام علیکم. یا علی مدد. اویس کرنی صحابہ میں وہ جگہ رکھتے ہیں میرے دل میں جو آپ کو نہیں سمجھا سکتا. جب فرسٹ ٹائم حضرت یہاں پہ آیا اور میری خواہش ہوئی کہ میں کیوں نہیں گیا, اویس کرنی حضرت کور کر کے گیا. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی, بہت ساری باتیں کی. میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ درویشی میں جب آپ نکلتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں قدرت کی اللہ جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس درویشی میں جو ہے دماغ لیکن مگر یہ کیا وہ کیا یہ سب چیزیں سوچنے شروع ہو جائیں گے تو یہ بزرگان دین جو ہیں یہ آپ سے ملاقات ایک ہی دفعہ کریں گے, اس کے بعد نہیں کریں گے. میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ کو سمتبریزی بہت جگہ پہ ملیں گے. کیوں؟ یہ ایک مسٹری ہے. آپ کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ رومی آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ملیں گے. کیوں؟ یہ ایک مسٹری ہے. اویس کرنی آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ملیں گے. یہ کیا ہے؟ ایک مسٹری ہے. حضرت علی کا کہیں بھی ذکر نہیں آتا
کہ وہ سندھ میں آئے, ان کے 105 قدم ہیں, یہ کیا ہے, یہ بھی ایک مسٹری ہے. تو قدرت کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم بار بار جاتے ہیں اور ہمیں نئی سے نئی چیز ملتی ہے. ہم اتنے سالوں سے لال پہ بھی آتے ہیں, اس دفعہ ہمیں لال میں ایک اور انوکھی چیز ملی, یعنی کہ ان کا ٹیمپل, ان کا گنبد آج بھی ہے. تو ہمیشہ جو ہے درویشی میں ایک ہی ساتھ نہیں مل جاتا. یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جن میں آپ نے پڑھا اس کو فائنلائز کر دیا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سارے بادشاہوں نے اپنی تاریخ خود لکھوائی کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا, اور بہت سارے ایسے لوگ جن کی تاریخ لکھی نہیں گئی, صرف سنی گئی یا پتہ لگا یا کسی نے اپنی طرف سے رکھ دیا. بہت سارے امام زادوں کی تاریخ جو ہے وہ نہیں ہے. کیا وہ اپنے ساتھ کسی رائٹر کو بٹھا کے ایک ایک چیز لکھوائیں گے؟ نہیں. جب درویشی میں اور صحابہ میں جب ان کو کام دیا گیا تو بس یہ لوگ جو ہیں اس چیز میں نکل پڑے. انہوں نے ہی نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنی تاریخ لکھوانی ہے. ان کی تاریخ قدرت لکھتی ہے, ان کی تاریخ اللہ لکھتا ہے. یہ آج بھی کیوں قائم دائم ہے, یہ اللہ کی سیکرٹ ہے. بہت ساری چیزوں میں تنقید, بہت ساری چیزوں میں نکتہ چینی نہیں کرا کریں. ہم بات کرتے ہیں صحابہ کی, ہم بات کرتے ہیں امام زادوں کی, ہم بات کرتے ہیں صوفی کرام کی. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی, کتابوں تک رہنا چاہتے ہیں تو رہیں, لیکن ان بڑے لوگوں کے لیے تنقید نہیں کریں. یہ ایک مسٹری ہے, آج نہیں کل کھلے گی جب اللہ چاہے گا. ہر چیز اس نے ایک ٹائم کے لیے رکھی ہوئی ہے. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور آپ بھی انتظار کریں. السلام علیکم, یا علی مدد. سائیں ذرا خیال رکھنا, ٹھیک ہے نا, جوتے ادھر ہی اتارنے. صحیح. مہربانی. تو یہ ہے اویس کرنی. یہ سیڑھیاں زیادہ عرصہ نہیں ہوا, تقریباً 12 سال پہلے یہ سیڑھیاں بنی ہیں. ڈاکٹر ارشد العباد گورنر رہ چکے ہیں, ایم کیو ایم کے دور کے ہیں, ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں. انہیں جب پتہ لگا کہ یہاں پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے تو انہوں نے آپ کو واپس آ کے دیتا. تو انہوں نے یہاں پر یہ سیڑھیاں بنوائی, ساتھ میں دیوار بنائی, اور یہ فائبر کی جو ہے یہ چھت بنائی. اویس کرنی کی والدہ کی بھی طرف, اس طرف بھی انہوں نے بنایا. تو اس طرح گورنمنٹ آف سندھ, کیونکہ وہ سندھ کے گورنر تھے اس وقت, انہوں نے تصدیق کی, ہر چیز انہیں سمجھ میں آئی, اور پھر حکومت پاکستان نے یہاں پر انویسٹ کیا, اور ان کے نام سے یہاں تختی لگی کہ 2013 میں ڈاکٹر ارشد العباد نے یہاں پہ یہ کام کرا, اس کا انوگریشن کیا اور یہاں حاضری دی. خلیفہ ہے اویس کرنی. یہ ایک پہاڑ ہے اور یہاں پہ بہت سے لوگ رکتے بھی ہیں. اور بہت سی اور بھی چیزیں ہیں. یہ ایک پہاڑ ہے, چوٹی پہ ہم پہنچ گئے پہاڑ کی. اور یہ بالکل سیدھی طرف ان کی والدہ کی قبر ہے. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اویس کرنی دنیا میں 7 جگہ میں موجود ہے. صرف پاکستان میں وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ان کی والدہ ماجدہ کی بھی قبر مبارک ہے, اور ان کا بھی مزار ڈاکٹر ارشد العباد نے بنایا تھا میرے بالکل سامنے. کیونکہ اجازت نہیں ہے ہمیں اس طرف جانے کی, لیڈیز کا جو ہے وہ سارا عمل دخل ہے یہاں پر, تو کوئی ہمارے پاس لیڈیز نہیں ہے. بالکل میرے سامنے دیکھیں دوسرے پہاڑ پر, یہ ان کی والدہ ماجدہ کی ہیں جنہیں انہوں نے سنبھالا اپنے والد کے بعد, اور ماں اور بیٹے نے کس طرح زندگی گزاری,
اور کیا کیا چیزیں ہوئیں، یہ قصے بہت مشہور ہیں جو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ اویس کرنی جو پہاڑ تھا اس کی طرف یہ بنائی ہے دیوار، اور دیوار صحیح یہ دیوار اندر پہاڑ ہے یا نہیں، جو چوکوٹی تھی نا، ہاں ادھر اتنی تھی، جو طرف ہے نا ہاں اوپر اتنی تھی. جو آدمی آتا ہے نا ہاں ہاں اس کو جانے ملتی ہے. جگہ نہیں ملتی ہے. ہاں، ہم سائن کا عرس مبارک ہوتا ہے نا، ہاں ہاں اس میں یہاں سے جو رش آتی ہے نا سو پوری نہیں ہوتی ہے سائن کی مذہب پہ. صحیح. یہ جتنا یہ ہے نا یہ ودایا ہے. ہاں وہ تو وہ گورنر نے بڑھایا تھا. میں کہہ رہا ہوں یہ اصل جو سیڑھی ہے نا ہاں یہاں سے آتا ہے، ہاں ادھر سے سیڑھی تھی. ادھر سے اوپر جاتے تھے. جی جی. اچھا صحیح. تو یہ کیا ہے، خلیفہ کی جگہ یا وہ خود رہتے تھے یہاں؟ یہ خدمت کا تھا پنر فقیر. پنر فقیر نا. جی جی. جو سائن کی مٹی بھرتا ہے، صفائی وغیرہ کرتا ہے، وہ اس کی وہ فوٹو کیا اس کی وہ قبر ہے. یہ قبر ان کی ہے. ہاں، اس میں کا کیونکہ بیٹا- کب ہوا فوت یہ؟ اس کے 2 سال ہو گئے. 2 سال نا. میں اس سے مل کے گیا تھا، جی جی اس کا انٹرویو بھی لیا تھا میں نے. جی جی. صحیح. چلو مہربانی اوپر جاتے ہیں. جو اصل تو یہ اللہ کے وہ بندے ہیں. میں کہتا ہوں اویس کرنی نے تصوف کا وہ کانسیپٹ دیا جو بعد کے آنے والے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے اس کو بھی اڈاپٹ کیا. جب دنیا جو ہے وہ اپنی برائی میں مست تھی اور انسانوں کو کھائے جا رہی تھی برائی، تو انہوں نے وہ آسرا لیا جو اویس کرنی نے اس وقت پہلی بار استعمال کیا. اور غیبیت کی حالت میں رہتے ہوئے کیسے علم اپنی باطنی طاقت سے لے سکتے ہیں یہ انہوں نے ہی بتایا اور انہوں نے کر کے دکھایا. آج اسی تصوف کے بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں. یہ اویس کرنی سرکار، یہ سیڑھیاں پہلے بتائے یہاں کے خادم نے دوسری طریقے سے تھیں اور چڑھ کے اوپر یہاں پر ہی آتے تھے. اویس کرنی کے یہ ہیں اویس کرنی. دل دکھتا بھی ہے اور دل خوش بھی ہوتا ہے، اور میں خوش نصیب بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ اس دور میں حضور کے وہ عاشق جنہوں نے بلال حبشی کی اذان اپنے گھر میں سنی، یعنی کہ یمن میں جو سعودیہ کے تقریباً ساؤتھ میں ہے، اور وہاں سن کے انہوں نے اذان دی، اور پھر جس طرح حضور نماز پڑھتے تھے انہوں نے بھی پڑھی، اور جس طرح وہ صحابہ کو لیکچر دیتے تھے وہ بھی انہوں نے سنا. تو جو ان کی وجدانی طاقت تھی اللہ نے اس کو اتنا انہانس کر دیا، یعنی کہ ان کی شدت اتنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور جو وہ پیغام لے کر آئے تھے اللہ کا وہ جب دینا شروع ہوئے ان کے کانوں تک جب بات پہنچی تو وہ اپنی والدہ کی وجہ سے جو ہے وہ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. قصہ کچھ یوں ہے. مجھے وہ عشق کی داستان یاد آتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اویس کرنی کے درمیان چلی. اویس کرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خوشبو سے پہچانا. حضور کی خوشبو اتنی تھی کہ ان کے ہاں تک پہنچی، اور جب پہنچی تو وہ اسی چیز میں مست ہوئے اور انہیں لگن ہوئی، چاہت ہوئی کہ یہ سب چیز کیا ہے.
तो आप इनकी कब्र मुबारक पे पास आने के बाद मुझे इनका एक किस्सा बहुत ज़्यादा जो है वो याद आया इस टाइम, जो आपसे ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है कि जब ये यमन में थे अपनी वालदा के पास, तो इनका एक ही काम होता था कि अपनी वालदा की खिदमत करना। हमेशा ये जो है बिलाल हबशी के अजान के लिए छत पे जाते थे। इनकी वालदा के जो है वो दांत नहीं थे, तो वो ज़्यादातर केला और ये चीज़ें इस्तेमाल करती थी। अवैस करनी ने बहुत गुर्बत में और बहुत सारी चीज़ों में जो सर्वाइवर किया, यहाँ तक कि अपना दांत भी शहीद करवाया, कैद भी रहे। एक दफ़ा का जिक्र है कि वो हमेशा ऊपर से नीचे आते थे और वो बताते थे अपनी वालदा को कि आज जो है वो थोड़ी सी जो है वो बिलाल हबशी की जो है अजान में एक अल्फाज जो है वो ऐसा ऐसा हुआ और उनकी वालदा खुश होती थी। एक दफ़ा उन्होंने अपनी वालदा को बोला कि मैं हजूर की ज़ियारत करना चाहता हूँ। उनकी वालदा ने बोला कि अगर तू मगरिब तक वापस आ जाएगा तो मैं तुझे इजाज़त देती हूँ। ये आज की औलाद और उस ज़माने की औलाद की तरबियत है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं मगरिब तक वापस आ जाता हूँ। फिर क्या था कि वो खुशी से इतने खुश हुए कि उनको पता था कि आज मैं पहली दफ़ा जो है वो हजूर की ज़ियारत करूँगा। वो जाते हैं और वहाँ पे हजूर किसी सिलसिले में निकले हुए होते हैं। अवैस करनी वहाँ पे इंतज़ार करते रहते हैं और हजूर से उनकी मुलाकात नहीं होती। और मगरिब से पहले उन्होंने अपनी वादा से वादा किया था कि मैं पहुँच जाऊँगा। बस वो दबे का पाँव वहाँ पे पहुँचते हैं वापसी के लिए और सोचते रहते हैं कि हजूर की मेरी ज़ियारत नहीं है। इनके घर आने के बाद जो है वहाँ के बहुत सारे लोग इनके ख़िलाफ़ हो गए। वहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पे आए तो उनको ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने कहा कि कोई आया था। तो वहाँ के लोगों ने बोला हाँ कोई आया था, अवैस नाम का। उन्होंने बोला हाँ मुझे उसकी खुशबू आ गई है, क्या तुमने रोका नहीं? तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो आपके लिए मैसेज छोड़ के गए हैं कि मैं मगरिब तक वालदा से वादा करके आया था, अगर मेरी और ज़िंदगी में आपकी मुलाकात होगी तो ज़रूर होगी, लेकिन मेरा आपसे रूह का ताल्लुक़ है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो थोड़े से मुस्कुराए और आगे चले गए। ये इश्क की दास्तान भी है। वाहिद ये एक ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने हजूर को नहीं देखा और उनके हाथ में बैत नहीं ली, लेकिन वो सहाबा कहलाए और हजूर ने डंकी की चोट पे सबको बताया कि अवैस वो सहाबा हैं जो मेरे सहाबों में अफजल हैं और अवैस के पास वो इल्म, दनाई, इश्क सब कुछ हैं, तो एक टाइम पे आके मेरे अहले बैत के काम आएगा। इस तरीके से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सहाबा के बारे में जो बात की वो आज भी कायम दायम है। बहुत सारे ऐसे सहाबा हैं जिनकी हिस्ट्री मेरे पास हैं, बस दुआ करें कि मैं उनकी कब्र मुबारक तक जाके उनकी हिस्ट्री आपको दे सकूं अगर ज़िंदा रहा। अवैस वो वाहिद ऐसे हैं जिन्होंने सर्वाइवर बहुत किया। आखिरी दफ़ा हजूर के पर्दे के बाद उनकी मुलाकात किसी से नहीं हुई, क्योंकि वो शायद उनका दरवेशीपन और हिजरतपन शुरू हो गया था। और उसके बाद एक दफ़ा बहुत सालों के बाद हज़रत अली के टाइम पीरियड में बुलाने पे वो आए, लेकिन उस टाइम वो बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे। आगे की कहानी मैं आपको फिर बताता हूँ। उवैस करनी बादशाह हैं, तसव्वुफ़ के बादशाह है, उस दरवेशी के जिन्होंने हजूर के दौर में शुरू की। कहते हैं जब हजूर ने पर्दा किया तो ये बहुत सी ऐसी जगहों पे, गुमनाम जगहों पे जाने लगे जहाँ लोग इन्हें तलाश करने लगे, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में कहा था जो भी उवैस को पाए वो उवैस से जो है अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करे। तो बहुत से सहाबा
ان کی تلاش میں رہے. کبھی یمن جاتے ان کے پیچھے تو پتہ لگتا وہ یمن میں نہیں ہے, اور کبھی وہ کوفہ جاتے تو پتہ لگا کہ یہاں سے بھی وہ نکل گئے ہیں. تو اس طرح وہ مختلف جگہوں پہ گھومتے رہے, اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا وہ بالکل ہی ویسے ہی اس کو اپنایا انہوں نے, اور ویسے ہی اپنی زندگی میں شامل رکھا. وہ بہت ہی سادہ زندگی گزارنے لگے, حتیٰ کہ وہ درویشی کی زندگی, یہاں تک کہ وہ جس خیمے میں رہتے تھے وہ بھی بہت پھٹا پرانا تھا, اور وہ ایسے کپڑوں میں آ گئے کہ ایک وقت میں ایک ہی ان کی پاس جو ہے وہ 2 چادریں ہوتی تھی, ایک تہمت کے طور پہ باندھ لیتے تھے اور ایک اپنے اوپر اوڑھ لیتے تھے. اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اور کئی کئی دن فاقہ کشی میں گزارتے تھے اپنی والدہ کے بعد. کہتے ہیں کہ اپنی والدہ کی انہوں نے دل و جان سے خدمت کی, اور انہیں اپنے کندھوں پہ بٹھا کر جو ہے دور دراز کا سفر بھی کیا. والدہ اتنی نیک تھیں کہ انہیں دعائیں دیتی تھیں, اور جب والدہ کے دانت نہیں تھے تو جب انہوں نے ان کی روٹی منہ سے چبا کر جو ہے وہ انہیں دیتے تھے. پھر ایک وقت ایسا کہ جنگ احد کے موقع پر جب حضور کے دانت مبارک شہید ہوئے تو اویس کرنی کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ لیے, اور وہ اس خیال میں کہ حضور کا کون سا دانت ٹوٹا ہے میں بھی وہی دانت توڑ لوں, تو اس چکر میں انہوں نے سارے دانت توڑے. کچھ کہاوتوں میں لکھا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کیلا جو ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ اس روئے زمین پر آیا کہ حضور نے ان کے لیے دعا کی اللہ سے کہ میرا اویس جو ہے وہ اس کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہے, وہ کھا نہیں سکتا, تو کیلا جو ہے وہ اس وقت نازل ہوا. اور وہ کیلا آپ کو اس سندھ میں بہت ملے گا, اور سندھ میں جتنی کیلے کی کاشت ہوتی ہے, اور کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو پورا سال آپ کو کیلا ملتا ہے. باقی جن جن جگہوں پر اویس کرنی کی قبر مبارک ہے شاید ہی وہاں آپ کو وہاں کیلے ملتے ہوں, مگر جتنی وافر مقدار میں یہاں پر آپ کو کیلوں کا جو ہے وہ نظام ملتا ہے. اب جب وہ اپنی والدہ کی خدمت میں لگے رہے حضور کے بعد, تو بس ان کی روح میں ایک ایسی بے چینی آ گئی کہ وہ انہیں تڑپاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے کوچ کر گئے, اور مجھے بھی اب اس جہان میں جو ہے ان کے بغیر مزہ نہیں آتا. وہ درویشی اختیار کی, اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر دور دراز علاقوں میں نکل جاتے, اور بہت سے لوگوں نے جب حضور سے حدیث سن لی تھی کہ جو بھی اویس کو پائے اور اپنی مغفرت کی دعا کرے, تو اکثر صحابہ یا وہ لوگ جو باتوں سے باتیں آگے پہنچتی تھی وہ ان کی تلاش میں رہتے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ کوفہ بھی گئے, اور جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے کافی عرصے سکونت اختیار کی. وہ جنگل بیابان میں رہنا پسند کرتے تھے, لوگوں سے ملنا انہیں پسند نہیں تھا, اور جو حضور سے انہوں نے سیکھا تھا اسی پہ وہ قناعت کرتے تھے, اور نہ ہی اپنی طرف سے کوئی بات بناتے تھے. اگر کوئی آتا بھی تھا ان سے ملنے اور خواہش بھی ظاہر کرتا تھا تو وہ صاف منع کر دیتے تھے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتا, میں نے جو حدیثیں سنی ہیں وہ آپ لوگوں سے یا مختلف صحابہ سے لوگوں سے سنی ہے, انہی پہ میں عمل کرتا ہوں, لہٰذا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا, میں بھی آپ کی طرح ہوں. اب جب ان کی والدہ کا کہتے ہیں کہ وصال ہوا, اس کے بعد تو وہ بہت ہی دیوانہ وار اس پورے جہان میں گھومنے لگے اپنی روح کی تسکین کے لیے, اور وہ مختلف جگہوں پہ روپوشی میں مصروف رہے کیونکہ لوگ انہیں تنگ کرتے تھے اور آ کر ان سے باتیں کرتے تھے اور مغفرت کی دعا کے لیے کہتے تھے. اسی وجہ سے وہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے تھے, اور انہوں نے جو اپنا ایک رتبہ یا ایک اپنا لا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگائی ہوئی تھی اسی کو وہ زندہ رکھنا چاہتے تھے, کیونکہ جب آپ تصوف کی دنیا میں جاتے ہیں اور جب آپ اپنی باطنی دنیا سے وہ سارے نظارے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے, تو آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتے. اس کی مثال ایسے ہے کہ پرانے حضور کے بعد جتنے بھی زیادہ تر درویش آئے یا صوفی یا ولی یا کلندر یا امام زادے یا امام بی بی آئیں, وہ زیادہ تر وہ جنگلوں میں پہاڑوں میں انہوں نے پناہ لی, اور وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری, اور وہاں پہ اسی اویس کرنی کی لو کو استعمال کیا اور
اسی پاور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جج سے بھی روبرو ہوئے اور اپنے پروردگار سے بھی روبرو ہوئے. اور یہی سلسلہ جو ہے وہ آج کی وقت بھی چلتا ہے. بس ہماری آنکھوں سے, ہم لوگوں سے یہ چیزیں اوجھل ہے کیونکہ ہم اس پہ اب یقین نہیں رکھتے. میڈیا کا زمانہ ہے, موبائل کا. اب یہاں بیٹھے امریکہ یا کہیں پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں, ویڈیو کال کر سکتے ہیں, آڈیو کال کر سکتے ہیں. یہی پرانے زمانے میں جو ہے وہ ایک تصوف ورڈ یوز ہوتا ہے, اس طرح کی جاتی تھی جو آج بھی درویشوں میں, ملنگوں میں, فقیروں میں, اولیاء میں, ولی کلندروں میں اور بہت سے عام انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اویس کرنی جب آگے بڑھتے گئے تو وہ کمزور سے کمزور ہوتے گئے کیونکہ انہیں اکثر کھانا نہیں ملتا تھا تو وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی ہاتھ کسی سے پھیلاتے تھے کیونکہ انہوں نے حضور سے تربیت لی تھی اور اسی تربیت کو لے کر چلے. یہاں پہ مجھے ایک اور صحابی کا قصہ یاد آتا ہے. وہ صحابی ابو ذر غفاری ہیں. انہوں نے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور ان کے ساتھی بنے جب ہجرت کے بعد, تو انہوں نے بھی وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. کم کھانا, سیدھا جو ہے وہ مقصد بیان کرنا, اور بہت ساری چیزیں ایسی کرتے تھے کہ حضور کے بعد ابو ذر غفاری حق اور سچ کی باتیں بولتے تھے جو اکثر لوگوں کو ناگوار گزرتی تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال جمع نہیں کیا اور کبھی خیانت نہیں کی اور کبھی جو ہے وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف ترغیب نہیں دی. اسی طرح ابو ذر غفاری شام بھی گئے اور وہاں پہ بھی معاویہ کی تنبیہ کی جس سے اس نے تنگ آ کے انہیں شام سے بھی در بدر کیا, اور اس طرح ایک وقت آیا وہ مدینہ سے بھی در بدر ہوئے اور پھر ایک ایسے جگہ پہ منتقل ہوئے صحرا میں جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملایا. حضور نے ان کے بارے میں کہا تھا ابو ذر غفاری اکیلا رستے پہ چلا ہے, وہ اکیلا رہا ہے اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا, اس کا سفر ہی اکیلا ہے. اسی طرح اویس کرنی کے بارے میں بھی کچھ اسی طرح مشہور ہے کہ اویس کرنی نے جب حضور سے دوری اختیار کی اور پھر رہنے لگے اور اس کے بعد حضور سے دور ہوئے اور حضور اس کائنات میں آگے چلے گئے, تو اویس کرنی نے انہی تعلیمات کو اپنے اندر سما لیا اور اسی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا اپنی باتوں میں, اپنے قول و فعل میں, اپنی زندگی میں, اپنے کھانے پینے میں. انہوں نے حتیٰ کہ اپنے جسم پیٹ پہ پتھر بھی باندھے اور مشقتیں بھی کی اور بہت سی ایسی چیزوں کو ترک کیا جو اس وقت کامن ہوتی جا رہی تھی اور اس وقت کے مسلمان جو ہے وہ تیزی سے اڈاپٹ کرتے جا رہے تھے. بٹ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا. کرتے کرتے لوگ ان کے پیچھے آتے تھے, وہ اکثر کچھ عرصے بعد غائب ہو جاتے تھے اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ کہیں اور ظاہر ہوتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جنگ صفین کا وقت آیا. کہتے ہیں مورخین کہ انہیں شہادت کا بہت شوق تھا اور وہ اپنے آپ کو جنگجو بھی کہلوانا چاہتے تھے اور وہ شریک بھی ہونا چاہتے تھے. اب بات کرتے ہیں ہم جنگ صفین کی. جب مولا علی کے پاس خلافت آئی اور پھر مولا علی نے مختلف امور پر بہت سارے مسلمانوں کی تنبیہ کرنا چاہی, تو اسی وقت ایک فتنہ جو کھڑا ہوا اس کے نتیجے میں جنگ صفین روبرو ہوئی. اس میں مولا کے جو چاہنے والے تھے, جو وہ صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے انہیں دیکھ رہے تھے, اور جب اس موقع پر مولا علی کے سامنے جب یہ مشکل سامنے آئی تو انہوں نے مولا علی کو جوائن کیا اور مولا علی کا ساتھ دیا. اور مولا علی نے ایک جو ہے وہ قافلہ بنایا اور ایک فوج بنائی اور اس کو لے کر وہ چلے صفین, یعنی کہ شام میں ایک جگہ ہے اس مقام پر, اور وہاں پر وہ خیمہ زن ہوئے اور انتظار کرنے لگے کسی کا. اس وقت صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ ہر تھوڑی دیر بعد دور دیکھتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے, آپ کس کے انتظار میں؟ مولا نے کہا کہ میں ایک ایسے بندے کا انتظار کر رہا ہوں جس نے آج مجھ سے ملنا ہے اور وہ یہاں 1000ویں انسان ہوں گے. کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں 1000 کا لشکر مولا علی لے کر گئے اور 1000ویں جو تھے وہ اویس کرنی تھے آخری. تو اسی طرح مولا کا پورا دن گزرا. جب شام کا وقت ہوا تو ایک شخص جو ہے وہ خرامہ چلتے ہوئے جو ہے ہاتھوں میں عصا لیے چلتے آ رہے ہیں. مولا خوش ہوئے اور ایسے دیکھتے ہوئے کہا
کہ میرا اویس آ رہا ہے. تو صحابہ خوش ہوئے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ اویس ہے؟ کہہ رہے ہیں میں نے اس کی چال سے اور اس کے حلیے سے پہچانا کہ یہ اویس کرنی ہے. تو اویس کرنی سرکار جیسے جیسے مولا کے پاس آئے اور پھر ان سے ملاقات کی تو کچھ مورخین کہتے ہیں کہ مولا پہ جب اٹیک ہوا تو اویس کرنی ان کے گلے لگے ہوئے تھے، تو تیر جو ہے وہ اویس کرنی کے لگا اور وہ وہاں پر شہید ہو گئے. اور انہوں نے جو تقریباً عمر پائی وہ 63 سال پائی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں یا روایت ہے کہ رقہ ایک جگہ ہے وہاں پہ ان کی قبر مبارک بنائی گئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں عارضی طور پہ بنائی گئی کہ جب جنگ ختم ہوگی تو ہم یہاں سے اویس کرنی کو لے جائیں گے مدینہ یا کوفہ کی سائڈ پر. اور وہاں پہ جب جنگ ختم ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد تو دیکھتے ہیں قبر کھود کے کہ وہاں پہ اویس کرنی کی جسم مبارک جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اب یہ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا، اور کچھ مورخین نے اس کو لکھا بھی ہے، کچھ باتیں سینہ با سینہ آگے بڑھی بھی ہیں، اور پھر وہاں سے پتہ لگا کہ اویس کرنی جو ہے وہ اپنے قبر مبارک میں موجود نہیں ہے، مگر اس قبر کو ویسے ہی اس جگہ کو قبر بنا دیا گیا. جو بہت سے لوگ آج بھی شام جاتے ہیں اور اسی رقہ کے علاقے میں ان کی قبر مبارک جہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے مسجد اویس کرنی اس کے اندر وہ فاتحہ بھی کرتے ہیں. اب آگے سلسلہ چلتا ہے، آگے سلسلہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کو عمان میں بھی ان کی قبر مبارک نظر آئے گی، اور یمن میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے جہاں وہ رہتے تھے وہاں پہ ان کا مزار نظر آئے گا. تو کہتے ہیں کہ اویس کرنی کا آپ اگر عمان سلسلہ میں جائیں، شاید میں نام صحیح لے رہا ہوں، تو وہاں کے پہاڑوں کے دامن میں ان کا مزار یعنی کہ ان کی قبر مبارک موجود ہے، جو انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی. اسی طرح آپ یمن میں بھی جائیں، کیونکہ یمن آپ کو پتہ ہے جنگ کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے کافی سالوں سے جو ہے وہ جنگ میں رہا ہے. تو وہاں جب میں خود جاؤں گا تو اس چیز کو تصدیق کروں گا. مگر پاکستان میں اس جگہ پہ جہاں پہ میں موجود ہوں یہ مانجھن گوڈ کا علاقہ ہے، اور مین روڈ سے تقریباً 5 کلومیٹر اندر یہ جگہ ہے، اور یہاں پر اویس کرنی سرکار کا دربار مبارک موجود ہے. اور میرے بالکل سامنے مزار جو ہے وہ ان کی والدہ ماجدہ کا بھی ہے. اب کیونکہ وہاں صرف لیڈیز جا سکتی ہیں اور کوئی اور نہیں جا سکتا، تو یہ دو وہ چیزیں ہیں جو قابل ذکر ہیں. اور پاکستان میں بہت ساری اور بھی ان کی وجہ ہیں یہاں ہونے کی، کیونکہ اللہ اور یہ ان کا راز ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے ان کو رازداری طریقے سے یہاں پہنچایا اور یہاں سے مختلف جگہوں پہ پہنچایا. کیسے ان کی قبریں کیا ہیں یہ ایک مسٹری ہے، جیسے عاصم ملنگ نے شروع میں آپ کو بتایا. تو یہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے. اس کی اور ریزن میں دیتا ہوں. میں یہاں تقریباً کرونا میں آیا تھا 2021 کے شروع میں، اور میں یہاں پر پہلی ویڈیو بنائی. لوگوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، ہم خود ان کی زیارت فلانے ملک میں یا عمان میں کر آئے یا شام میں کر آئے. میں نے کہا سر بالکل کی ہوگی، میں اس بات سے مکرتا نہیں ہوں، یعنی کہ مجھے بھی پتہ ہے. مگر سندھ میں اویس کرنی سرکار کا مزار موجود ہے. آپ خود جائیں، خود وہاں پہ حاضری دیں تو آپ کو بہت سے شک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اور یہاں پہ اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اویس کرنی کا یہاں سے 10 کلومیٹر آگے کی طرف جائیں تو آگے پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے درمیان میں ایک غار بھی ہے جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے، اور ایک پانی کا چشمہ بھی تھا. اور قدم گاہ حیدرآباد مولا علی اویس کرنی کے پاس، وہاں پر جب وہ یہاں پہ مقیم تھے تو یہاں پر حاضر ہوئے تھے، یعنی کہ مولا یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے نماز بھی پڑھی تھی. تو جو قدم گاہ حیدرآباد ہے اس کے 2 میرے پاس جو ہے وہ شواہد ہیں. ایک کہ یہاں سے اویس کرنی کے یہاں سے وہ نکل کے پتھر مبارک جو ہے وہ ادھر گیا تھا، یہ تالپور دور میں گیا تھا. اور ایک جو ہے قدم مولا علی کا، یعنی کہ اسی کی روایت ہے، وہ شاہ ایران اس وقت کے اس نے گفٹ دیا تھا تالپور کے حکمرانوں کو. اب واللہ عالم ان میں سے کون سی ایک بات ٹھیک ہے. تو یہ وہ ثبوت ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس میں ناراض یا اس میں شرک یا اس میں
بدعت یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم لے کر کہیں کہ یہ چیز غلط ہے. آپ آئیں, آپ آ کے خود یہاں پہ زیارت کریں اور خود جانیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے. ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر ہم جب پریکٹیکلی اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے اب اللہ کی کیا مسٹری ہے, ان کو اتنی جگہوں پہ کیوں رکھا ہے. تو یہ اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے. ہم تو صرف تلاش کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اویس کرنی ہمارے پاکستان میں بھی ہیں, وہ عاشق جو حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ایسی زندگی کا مثالی نمونہ بنے جو اس وقت کے لوگ بھی رشک کرتے تھے ان پر, اور قدرت ان پہ بہت مہربان تھی اور انہوں نے ایسی سادہ زندگی گزاری جو آج بھی ان کے سادہ مزار یا جو قبر مبارک ہے اس سے ثابت ہوتا ہے. یہ جو جتنا بھی اوپر فرش بنا ہے, جتنا بھی یہ دیوار بنی ہے, یہ سارا جو ہے 2013 میں ڈاکٹر ارشد العباد نے یہ چیزیں بنوائی ہیں. پہلے یہاں پہاڑی ہی تھی اور یہاں اور کچھ نہیں تھا, صرف ان کی قبر مبارک تھی. تو آج یہاں اتنی اسپیس اس لیے بنائی ہے کہ ان کا عرس منایا جاتا ہے. جی ہاں, 7, 8, 9 ذی الحج کو. آپ بقرہ عید سے ایک دن پہلے بھی اگر اس طرف آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ عرس ملے گا. لاکھوں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور وہ جانتے ہیں, صرف آپ ہی نہیں جانتے کہ اویس کرنی یہاں پہ موجود ہے. یہاں کے علاقے والے, دور دراز کے لوگ جو قریب ہیں, وہ یہاں پوری فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں اور یہاں پر حاضری دیتے ہیں, یہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں, لنگر کرتے ہیں اور پھر یہاں سے اپنی منزلوں کو واپس چلے جاتے ہیں. یہ ان کی والدہ ماجدہ کا دربار ہے, کیونکہ نیچے گاؤں ہے بیچ میں, اس لیے میلز کا جانا منع ہے. وہاں صرف خواتین ہی جا سکتی ہیں. تو آپ جب بھی یہاں آئیں خواتین کے ساتھ آئیں تاکہ وہ وہاں پہ بھی حاضری دیں اور آپ کو پتہ لگے. میں بات کر رہا تھا آپ سے اویس کرنی کی, تو زیارت کی آپ نے. اسی کے ساتھ ساتھ اویس کرنی کے بارے میں اور بھی بہت چیزیں یہاں پہ مشہور ہیں. اور ابھی میری ایک صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک قدیمی پتھر بھی موجود ہے, وہ بھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور زیارت کرواتا ہوں. یہ پتھر پورا مکمل تھا, پہلے ادھر لکھا پڑا ہوا تھا, اچھا, پھر ادھر لکھا ہوا تھا. ان پہ اویس کرنی کا نام لکھا ہوا ہے؟ نہیں, یہ صورتیں لکھی ہوئی قرآن پاک کی, اور اس کی ہجری لکھی ہوئی ہے 101 پہ. 101 ہجری لکھی ہوئی ہے. جی, یہ اس میں بنا ہے. اس پہاڑ پہ یہ لکھا ہوا تھا.
अल हिजरी इधर लिखा है, ऐसे पढ़ने में था, अभी थोड़ा ऐसे हो गया है, 101 हिजरी लिखा हुआ था, सही। अभी थोड़ा पानी में से गिलो। अब मेरी क्योंकि इस पहाड़ पे मैंने वो भी देखी है, वो भी बहुत पुरानी है, वो भी पुरानी है, वो बिल्कुल सामने। जी जी, ये बादशाहों की वजीरों की इधर तुर्बतें हैं। अच्छा। और इधर से ये निकला हुआ है जो वासिंग नांग आता है सोने सिंह वाला, हाँ। वो इधर से निशान है, सीधा चले जाओ, ये दरख्त है सामने, इसके दरख्त के नीचे जो है कुआं है, हाँ। कुआं से निकलता है, नीचे से वो ऊपर से इधर का आता है। कम से कम 200-250 इधर जोगी फकीर आया था उसको पकड़ने के लिए, ये मशहूर है इधर से बात। यहाँ सांप, जी जी, सांप को पकड़ने आए थे, सही। उस पूरे उसको घेरे करके 14वीं की रात को उधर उसको मना अपनी मुरलियां बजा के उसको फंसाने की कोशिश किया। जैसे उसको फंसाने की कोशिश किया तो उसने एक ही आवाज किया, बस आवाज हवा का, पूरे उधर शहीद हो गया। उसकी मज़ार भी इधर ही है। अच्छा जी, नहीं कुछ जोगी फकीरों की, जी हाँ। अच्छा, जोगियों की, जी जोगियों की बहुत कदीमी भी है। अभी दूसरे मरतबा भी आया, उसको भी ऐसे लगा दिया, उसने वैसे यानी सब खत्म हो गया। इधर मशहूर है ये उसकी अम्मा की तुरबत है जो आपने देखा था जीजा की उस तरफ, जी हाँ जी जी। तो उधर मर्द नहीं जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा छोटा भाई ये क्रिकेट खेलता है, अभी 25-36 साल है, वो मेरे अम्मा की पेट में था। हाँ। तो अबू की इधर ड्यूटी है 60 साल से। अच्छा। अभी वो है हकीम साहब है, मैं उसकी ड्यूटी निभाने आता हूँ हर जुमेरात। तो उसने छोटा बेटा पेट में था 7 महीने का, तो अम्मी को बोला था अबू ने ऊपर नहीं जाओ, ठीक हो सके आपको बच्चा जो ये है ये लड़का हो, नहीं में लड़की है, उसको अमर नहीं हुआ, आधा पे चढ़ के वापस आया। 1 महीने के बाद वो मेरा भाई आ गया बेटा, उसका नाम है अजीज अहमद में, जो पूरे अभी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलता है, मशहूर है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, सही। ये है मेरी ड्यूटी है। मैं इधर आता हूँ, सन से आता हूँ इधर, हर जुमे के रात आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इधर आता हूँ, मैं इधर महफिल कराता हूँ, मैं बैठता हूँ इधर। संगत आती है, माजन शहर है, उधर से आदमी इधर आता है, बहुत कचर लगाते हैं। सर, आपकी जिंदगी में ओवैस करनी का क्या दखल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ओवैस करनी आपकी जिंदगी में क्या मुकाम रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हम सुनने हैं, देख तो नहीं है, छोटे बच्चे हैं, हम सुने हैं। तो इस पे केलो नाजिल हुआ था, केला ये नाजिल हुआ था, क्योंकि तो नबी साईं ने बोला इसको ऐसे नहीं, इसने अपनी 32 शहीद कर दिया। जब नबी साईं का एक दांत शहीद हुआ था, इसने अपने दांतों की 32 शहीद कर दिया। तो नबी साईं ने बोला अब इसके ऐसा मना फ्रूट भेजूं जो मना रोटी नहीं खाए, केला खाए, उसमें वो विटामिन पूरी आ जाए। तो बच्चा भी खा सकता है, बुढ़ा भी खा सकता है, वही केला ही है, ये इस पे नाज़िल हुआ है। ये सही। यहाँ और ओवैस करनी की करामात मौजूद हैं, लोग आते हैं, दुआएं मांगते हैं, कबूल होती हैं, और क्या क्या है यहाँ? सही अल्हम्दुलिल्लाह, देखा है ऐसा बहुत एक से मरीजें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। एक तो ऐसा आया गया तो उसको कैंसर थी, बिल्कुल नहीं छोड़नी थी। इधर 3 किलोमीटर का शहर है मेमन है, वो इधर आया, उसको नहीं छोड़ो, सब ने डॉक्टर ने जवाब दिया, कराची में सब ने जवाब दे दिया, इधर वो सो गया। उसको तीसरे रात में उसको ख्वाब आया, जो इधर मिट्टी है अपने आप को लगा दो, आपकी बीमारी खत्म है। उसने मिट्टी लगा दिया, दूसरे तीसरे दिन अपनी 4 वो तैयार हो गया। उसी डॉक्टर के जना अस्पताल के पास गया, उसने हैरान हो गया जी, बोला ये कोई करशमा है फकीरों मुर्शिदों का, बाकी इधर तो ये पूरी ज्योमेट्री बताता है, ये खत्म था कैंसर, वो खत्म हो गई थी। ये मशहूर बात है। ऐसी यानी बहुत है, मेरे को अभी वो याद कम था। जी साईं की जो चिल्लागाह है उसका कुछ बताएंगे? जी साईं की जो चिल्लागाह है 10 किलोमीटर आगे, क्योंकि ये 2 साल पहले आए थे ना, फकीर था ना, पुनल फकीर था इधर ड्यूटी करने वाला, तो उसने मुझे बताया था कोरोना में मुझे, तो मैं उसके बाद आ नहीं सका। अच्छा अच्छा। तो वो कह रहे हैं 10 किलोमीटर आगे है, गार के बाहर चश्मा है, और जो मौला के कदम है हैदराबाद में, वो भी यहाँ से उठा के लेके गए थे 10 लोग। किलोमीटर नहीं है, इधर से 4 किलोमीटर में जाता हूँ। अच्छा, 4 किलोमीटर इधर से है, मगर मोटरसाइकिल जाती है, बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए। आगे जमीन ही है, थोड़ी पहाड़ी है, उधर से रास्ता निकलता है, सीधा मौला अली का कदम जाते हैं। सही। उधर हम जाते हैं, उधर से ही पास साइड में बस दूसरा दीदार है दरगाह का, साईं सुफन साईं का। अच्छा हाँ, साईं की असल दूसरी जो मज़ार थी, पहले आदमी भूल गया था, वावेस वो है, उधर भी मज़ार है। अच्छा हाँ, इधर नीचे से चश्मा भी है। सही, वहाँ पर। जी हाँ। ये देखें, ये कुछ पुरानी कब्रें हैं यहाँ पर, और कहते हैं ये कुछ बादशाहों की कब्रें हैं। यहाँ पे ज़ाहिर नीचे गांव है, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे खुल के नहीं कर सकते। पर्दे का यहाँ ख़ास तौर पे आपको पता है सिंधी कल्चर में ख्याल रखा जाता है, बलोची कल्चर में, और रखना भी चाहिए।
تو اسی سے متعلق میں آگے اور مزید آپ کو بتاتا ہوں. ان صاحب نے بتایا کہ یہاں ایک سانپ کی بھی قبر ہے اور کس طرح وہ واقعہ ہے وہ ان کی زبانی آپ نے سنا. اب آگے میں آپ کو مزید اور ڈیٹیل دیتا ہوں. تو یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امیر خسرو صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے یہاں کسی زمانے میں گدھے پہ مشق بھر کے یہاں لایا کرتے تھے. یہاں کی کافی سال انہوں نے یہاں خدمت بھی کی اور اسی طرح مختلف بادشاہوں کی یہاں قبر کے نمونے تو آپ نے دیکھے, وہ بھی یہاں پہ گزرے ہیں اور انہوں نے یہاں پر اپنی خدمات انجام دی ہیں. اویس کرنی ایک ایسا آئیکن ہے پاکستان میں جو ابھی تک لوگوں کے دلوں میں بستا ہے, مگر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ واقعی یہاں پر بھی بستے ہیں اور ان کے کچھ شواہد جو اس زمین پہ موجود ہیں وہ بھی قابل ذکر ہیں, جو آگے جا کر میں آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھانے والا ہوں. تو یہ مختصر سا میرا ٹور تھا اور مختصر سی یہ زیارت میں نے آپ کو کروائی اور وہ بیسک نالج دی اویس کرنی کے بارے میں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. انٹرنیٹ پہ جو معلومات ہیں وہ ناکافی ہیں, کیونکہ وہ معلومات احادیث کو جو حضور نے ان کے متعلق بیان کی اس سے بیان کی گئی ہیں باتیں, اور بہت سارے فرضی کریکٹر اس میں شامل ہیں. میں نے آپ کو وہ دیے جو تاریخ میں آپ بچپن سے ابھی تک اویس کرنی کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں, اور یہاں آ کر جو ہمیں بیسک اور معلومات ملی وہ ہم نے آپ کو دی, اور وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھا جس سے آپ کی دل کی سکون ہو سکے یا دل کو راحت ہو سکے, آپ کی روح خوش ہو سکے کہ اویس کرنی جیسا اعلیٰ پائے کے جو صحابی رسول ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے, ہمارے اس دھرتی کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے یہاں ہمیں عزت دی اور یہاں پر ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اب ہمارا فرض ہے ان کی کیسے ہم خدمت کرتے ہیں, کیسے ان کو چاہتے ہیں اور کیسے ان کو ہم اپنے دلوں میں بسا کر ان کی جو ہے وہ اس پیاس کو محسوس کرتے ہوئے اپنی پیاس کو بجھا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں عاصم ملنگ کی طرف کرتا ہوں. چلو سمپل سی بات ہے کہ جب میں کسی کو نہیں جانتا تھا اور پیغمبروں کو کہیں بھی, جب میرا سفر نامہ شروع ہوا تو لال شہباز قلندر نورانی سے شروع ہوا. نورانی کے بعد جو ہے میرا سلسلہ چلتے یہاں تک کہ امام زادوں تک چلا گیا, اور اس کے بعد چلتے جو ہے میرے پاس صحابوں تک میرا جو ہے سفر نامہ چلتا گیا. اس کے بعد جو ہے میں پیغمبروں تک جانے شروع ہو گیا. یہ لوگ جس کو چاہتے ہیں وہ بلاتے ہیں اور میں ان کو ڈھونڈتا ہوں, یہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہیں. اسی طریقے سے سفر نامہ ہوتا ہے. ان کے کچھ سیکرٹ جو ہیں وہ میرے کام کے ہوتے ہیں اس صدی میں. یہ سفر نامہ ہوتا ہے, یہ آپ کا سفر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اویس کرنی کا بھی بہت سارا سفر نامہ ہے, اور میری خواہش ہوگی کہ میں ہر جگہ وہ جاؤں جہاں پہ ان کا قدم رکھا ہو. تو بس یہ سمجھنے والی چیزیں نہیں ہیں, یہ کچھ سیکرٹس خدا کے ہیں اپنے خاص لوگوں کے لیے. میرا سفر نامہ بھی ایسے ہی چل رہا ہے. میں پیغمبروں سے ملا ایران میں, عراق میں, بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی مل رہا ہوں, اور میرے اندر سے شاید یہ چلتا رہے گا. شاید میں چلا جاؤں گا, پھر بھی کوئی نہ کوئی سفر کو لے کے چلتا رہے گا. سمپل سی بات ہے, آپ نکلیں گھومیں پھریں, وہ داستانیں آپ تک پہنچیں گی جو یہ چاہتے ہیں آپ کو دینے کے لیے اس صدی میں. میں آپ کا دوست عاصم ملنگ. یہ ہے عاصم ملنگ جنہوں نے اپنی رائے دی. آخر میں اس کو سم اپ کرتے ہیں. میرے بالکل پیچھے اویس کرنی کی مدر کا مزار مبارک ہے, اور میرے بالکل لیفٹ سائڈ پر ان کا مزار مبارک ہے. جسے کوئی شک ہے یہاں آ کر دیکھے, تاریخ جانے اور محسوسات اپنی آن کرے تو آپ کو پتہ لگے گا. یہاں پہ معجزے بھی ہوتے ہیں, یہاں پر کرامات بھی ہوتی ہیں, اور یہاں پر انہوں نے وہ سب کچھ اپنا بسایا ہوا ہے جس سے لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. صرف آپ ہی نہیں اٹریکٹ ہو رہے, یہاں کے ارد گرد والے کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور وہ اپنے دکھ سکھ میں ان کو یاد رکھتے ہیں, اور پھر کچھ بھی ہوتا ہے وہ ان کے در پر آتے ہیں. آج جمعرات کا دن ہے تو یہاں صبح سے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے, اور لوگ دور دراز سے ان کے پاس آ رہے ہیں. اور بہت سے لوگوں کو جب پتہ لگتا ہے کہ اویس کرنی یہاں پر ہے تو وہ آپ لوگوں کی طرح باتیں نہیں کرتے کہ فلانی جگہ پہ ہم نے دیکھا تھا, وہ کہتے چلو جا کے دیکھتے ہیں.
جب وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پہ جب محسوسات کرتے ہیں اور ان کی دلی خواہشیں پوری ہوتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ یہاں پہ بھی موجود ہیں. تو اب یہ کیا قدرت کا راز ہے یہ تو قدرت جانے. ہم صرف آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اس روئے زمین پہ کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں, اور جرنی آف فیتھ کی ٹیم انہی پر کام کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھ رہی ہے اور رکھتی رہے گی. اور چاہے آپ کیسے بھی کمنٹ دیں. یہاں تک کے لیے اتنا ہی. اگر پھر بھی کوئی آپ کو سوال ہے, یہاں کا رستہ نہیں پتا, تو میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں. آپ جامشورو سے جب 7 کی طرف آئیں گے تو 55 کلومیٹر کے بعد مانجھنڈ گھوٹ آئے گا. اس کو جیسے ہی آپ کراس کریں گے تو اس کے بعد الٹے ہاتھ پر اویس کرنی کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے. نہیں تو مانجھنڈ گھوٹ بھی کسی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا تھوڑا سا آگے جائے. اس کی پہچان یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بورڈ دیکھیں گے آپ تو الٹے ہاتھ پہ جب آپ دیکھیں گے کراچی سے آتے ہوئے تو آپ کو پھاٹک نظر آئے گا, اور باقاعدہ وہ پھاٹک بنا ہوا ہے. وہاں سے تقریباً 5 کلومیٹر آپ اندر آئیں گے تو آپ کو 1 کلومیٹر پہلے ہی یہ پہاڑ دکھنا شروع ہو جائے گا, اور یہاں پر لوگوں کا تعداد نظر آئے گا. اور اگر آپ 7 سے آ رہے ہیں تو تقریباً 75 کلومیٹر کے بعد مانجھنڈ گھوٹ سے ذرا سا پہلے آپ کو وہی بورڈ رائٹ سائڈ پہ نظر آئے گا اور پھاٹک نظر آئے گا, اور 5 کلومیٹر آپ اندر آ جائیں گے. یہ وہ قدیمی زیارت ہے جو بڑے پیار سے اس وقت کی حکومت نے بنایا, اس وقت کی حکومت نے, اور آج بھی یہ قائم و دائم ہے. تو اپنے طور پر ہم یہاں پر آئے اور ہم نے یہاں پہ ویڈیو بنائی. یہاں تک کی معلومات آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ لائک و شیئر ضرور کریے گا. نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا. کوئی بھی سوال ان سے متعلق ضرور کریے گا, انشاءاللہ جواب دوں گا. السلام علیکم, یا علی مدد.